ان حقوق العباد میں جو ایک بہت ہی اللہ رب العزت کے بندوں میں سے ایک رشتہ ایسا ہے دوسرے لوگوں کی نسبت اس کی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، ہمیں اس طرف زیادہ متوجہ کیا گیا ہے۔ وہ جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ ارحام کا کیا معنی؟ رشتہ دار، اعزاء، اقربا، ہمارے عزیز و اقارب، کہ اللہ سے ڈرو رشتہ داروں کے معاملے میں۔ ارحام جو ہے وہ رحم کی جمع ہے، اور رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر وہ حصہ جہاں پر بچہ وہ 9 مہینے قیام کرتا ہے۔ یہ جو رحم ہے یہ قرابت داری کا ذریعہ ہے، تو اس لیے رشتہ داروں کو ارحام کا نام دے دیا گیا۔ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، تو بہت سے رشتے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ ماں کی طرف سے بھی رشتے ہیں اور باپ کی والد کی طرف سے بھی رشتے ہیں، وہ خالہ ماموں اور نانا نانی کا بھی رشتہ ہے، اور پھپھی اور چچا دادا دادی اس طرف کے بھی رشتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بہت سی احادیث میں صلہ رحمی کی ترغیب بھی دی، اس کے فضائل بھی بتائے کہ ان کے فوائد کیا ہیں، اور اسی طرح قطع رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، اعزاء اقربا اس رشتے کے اندر بے التفاتی، بے مروتی اختیار کرنا، تو اس پر کیا عقاب ہے، یہ کتنا خطرناک عمل ہے، اس پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی بہت سی احادیثیں ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صلہ رحمی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینشأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، رزق میں کشادگی ہو، اور دوسرے نمبر پر جو یہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو، تو وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے حقوق اتم اور احسن درجے کے اندر پورا کرے۔ تو اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آخرت میں ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، اس کا اجر بھی اللہ رب العزت نے دینا ہی دینا ہے، لیکن دنیا کے اندر اس کے کیا فوائد ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ کہ ہر انسان آج روٹی کے پیچھے، رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، نہ رات کا پتہ، نہ دن کا پتہ، نہ سردی کا پتہ، نہ گرمی کا پتہ، نہ خوشی کا پتہ، نہ غمی کا پتہ، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اس رزق کے پیچھے، اس دنیا کے پیچھے دوڑا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو گے، بچوں کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور باقی رشتہ دار ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، ان کو تم اتم درجے میں پورا کرو گے تو کیا ہوگا؟ دنیا کی سب سے بڑی پریشانی ہے رزق کی، اللہ رب العزت اس پریشانی کو دور کر دیں گے، تمہارے رزق میں کشادگی و وسعت پیدا کر دیں گے، اور دوسرا کیا کہ اللہ رب العزت اس شخص کی عمر دراز کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، یہودی عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف، تو وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں آئے کہ سنوں تو صحیح یہ کہتا کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو واعظ فرما رہے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو جیسے ہی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جیسے ہی وہ آئے مجلس کے اندر، تو ان کے کانوں کے اندر کیا پڑا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، کیا فرمایا؟ اے لوگو سلام کو عام کرو، معاشرت سکھا رہے تھے۔ اطعموا الطعام، اپنے دسترخوان کو وسیع کرو، غریب مساکین کے لیے، فقراء کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وصلوا الارحام، کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے حقوق کو اتم درجے میں پورا کرو۔ اور پھر آگے فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، جب سب سو رہے ہوں تو اس وقت اٹھو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، رو، نماز ادا کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی آڑ کے
تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ تو فوراً ہی جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات سنے تو کانپ اٹھے اور کیا کہا کہ یہ کسی عام بندے کے الفاظ نہیں ہو سکتے، یہ واقعی نبی ہے اور یہی آخر الزمان ہے جس کے بارے میں تورات اور انجیل کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، یہ وہی نبی ہے۔ فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو اس کے اندر بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر کیا فرمایا؟ وصل الارحام، کہ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ بیوی کا کیا حق ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یہی دین ہے، یہی سیکھنا ہے۔ بیوی کے ہوتے ہی والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ان کے کیا حقوق ہیں، یہی دین ہے، یہی سیکھنا ہے، یہی علم ہے، یہی علم سماوی ہے، علم قرآنی ہے، علم الحدیث ہے۔ بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اس کا کیا حق ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوتے تھے گھر کے اندر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ پوتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایک عمل بتا کر بھی گئے اور کر کے بھی ہمیں دکھلا گئے کہ ایسا کرنا ہے۔ ایک دفعہ امہات المومنین میں سے ایک ماں نے ایک باندی اپنی وہ صدقہ کر دی، اللہ کے رستے میں وہ آزاد کر دی، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لو اعطیتها اخوالکی کان اعظم لاجرک۔ یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے کہ بڑا اچھا کام کیا کہ آپ نے باندی کو آزاد کر دیا، لیکن اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی تو یہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوتا، یہ تم نے ابھی جو تمہیں اجر ملا ہے اس سے بھی بڑا اجر ہوتا۔ یعنی شریعت کے اندر، اسلام کے اندر بہت فضیلت آئی ہے غلاموں کو آزاد کرنے کی، کروانے کی، لیکن رشتہ داروں کا جو حقوق ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جو سلوک ہیں، وہ اس سے بھی بڑا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، کہ غریب، مسکین، فقیر، اس کی مال امداد کر دینا، یا جس طریقے سے بھی، جو بہت سے طرق ہیں ان میں سے کسی طریقے سے بھی اس کی مدد کر دینا، غریب کی، فقیر کی، مسکین کی، یتیم کی، تو یہ صدقہ ہے، بہت بڑا اس کا اجر ہے۔ وہی علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ، لیکن اگر یہی صدقہ جو تم ایک فقیر، مسکین، غریب کو دے رہے ہو، یہ اپنے رشتہ داروں میں سے، اعزاء اقرباء میں سے کوئی حقدار ہے، اگر تم نے وہ اس کو دیا تو تمہیں 2 اجر ملیں گے، سنتان، تمہیں 2 اجر ملیں گے، صدقۃ، ایک صدقے کا اجر ملے گا، اور دوسرا کون سا؟ صلہ رحمی کا، جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں وہ پورا کرنے کا، وہ تمہیں 2 اجر ملیں گے۔ اور قطع رحمی کے اندر بہت سی وعیدیں آئی ہیں حدیث کے اندر، ان میں سے 2 اس کو آپ کے سامنے بیان کروں تو ساری بات واضح ہو جائے گی، وضاحت ہو جائے گی تمام احادیث کی۔ دونوں احادیث مشکات شریف کے اندر ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں کیا ارشاد فرمایا؟ لا تدخل الرحمت علی قوم فیہ قاطع رحم، کہ اس قوم پر، اس معاشرے پر، اس علاقے پر رحمت داخل نہیں ہو سکتی جس کے اندر، جس قوم کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس علاقے کے اندر ایک بھی قطع رحمی کرنے والا پایا جائے۔ تو آج ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہر فرد، میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں، آپ سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، ہم کتنا حق ان کا ادا کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں، میں تم سب سے زیادہ ان کا خیال کرتا ہوں۔ امہات المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں ہوتے تو ایسے ہنسی مذاق کرتے، ایسا ماحول ہوتا، لگتا ہی نہیں تھا کہ آخر الزمان ہے، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی، اذان کا وقت ہوتا، نماز کا وقت ہوتا، تو ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام گھر کی زندگی بھی بتا کر گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے بعد یہ تہیہ کریں کہ شریعت نے جو ہمیں
حق جس کا جتنا حق ہے بتا دیا تو اس کو اس شریعت کے مطابق ہم ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی پختہ ارادہ کرتا ہوں، آپ سب حضرات بھی مکمل اور پختہ اور مصمم ارادہ فرمائیں۔ سب کوشش کریں گے نا جی؟ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل KZ Creation 786 کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نئی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔